ذرا پہلے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پوسٹ بجٹ ٹرانسمیشن میں، چونکہ اب قریباً کوئی 24 گھنٹے ہو گئے ہیں بجٹ کو پیش کیے ہوئے. اس کو تھوڑا سا زیادہ نسبتاً تفصیل سے دیکھ بھی لیا گیا ہے. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بھی ہوگی. سو وی آل آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو اینالائز کہ یہ کیسا بجٹ ہے، اس کے معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے، اس میں میرا آپ کے لیے کیا ہے، کیا مہنگا ہونے کا امکان ہے، کیا سستا ہونے کا امکان ہے، کس چیز پہ ٹیکس بڑھ گیا ہے، کس چیز پہ ٹیکس کم ہو گیا ہے. تو ہم ذرا اس کو اپنے سادہ آسان عام فہم انداز میں جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے. محمد زبیر صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. آف کورس ماہر معیشت ہیں اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اور باقی اکانومی کے حوالے سے معاملات کو دیکھا ہے، بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے. مالک صاحب ہمارے ہر دل عزیز آف کورس وہ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. اشفاق تولا صاحب معیشت اور ٹیکسیشن کے حوالے سے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. اور شعیب بھائی تو ہمارے روح رواں ہیں اے آر وائی کے سارے بجٹ کے اور اکانومی کے معاملات کے، تو ہمارے ساتھ ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ. اگر اجازت دیں زبیر صاحب، اگر ڈائریکٹلی آپ سے اس بات سے آغاز کروں، چونکہ ظاہر آپ نے پرائیویٹائزیشن کے معاملات کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ہم نے بھی ماضی قریب میں دیکھا کہ پی آئی اے کی ایک ایفرٹ ہوئی اور وہ کس طریقے سے، شاید فلاپ کا جملہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس کے لیے، لیکن اس بار پھر اس بجٹ میں بہت زیادہ نہ صرف کہ اس عزم کا ادا کیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی جائے گی، اس کے لیے وہ 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے نام دیے ہیں، پی آئی اے کی بات بھی ہے، بلکہ قریباً 19-20 کوئی 8 ارب روپیہ اگر پرائیویٹائزیشن پروسیڈ میں پچھلے مالی سال میں تھا جو بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس دفعہ کوئی 87 ارب کے آس پاس ہے. یہ تو کوئی پتہ نہیں 1000% کا اضافہ ہے، پتہ نہیں کتنا. یہ ریئلسٹک ہے آپ کے خیال میں زبیر صاحب، ہو پائے گا؟ پہلے تو میں یہ وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا چوتھا بجٹ ہے. صحیح ہے. سو یہ معصومانہ نہیں ہے کہ جی یہ پہلی دفعہ بجٹ دے رہے ہیں اور ہم ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے فائنانس منسٹر کی باتیں ہیں اس کو پچھلے جو 3 بجٹ ہے اس کو اگنور کر کے ہم آگے چلیں گے. صحیح. بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ انٹو اکاؤنٹ کہ ہمیں کیا کیا پرومسز کیے گئے تھے 2022 میں، 2023 میں، 2024 میں، اور اب کیا پرومسز کی جا رہی ہیں. بالکل. سو پہلی چیز تو یہ ہے. اور 3 سال مکمل ہو چکے ہیں عمران خان کے جانے کے بعد، جب معیشت ٹھیک ہونی تھی. اور پچھلے 3 سال کا میں صرف ایک سم اپ کر دوں، اور اشفاق تولا اور مالک بیٹھے ہیں، وہ آئی تھنک دے کین آلسو کنفرم دیٹ کہ پچھلے 3 سال کا جو ایوریج جی ڈی پی ہے، جو باٹم لائن ہے، جو آپ کی معیشت کا بتاتا ہے کہ آپ کا ہوا کیا معیشت، وہ ایوریج 1.66% ہے، وچ از دا لوئسٹ 3 year ایوریج ان آر ہسٹری. اور اس کو اگر آپ دیکھیں وسیم 2.6% پاپولیشن گروتھ کے اگینسٹ، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا کتنا بھرتا نکلا ہے پچھلے 3 سال میں. اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹل ٹوڈے. اور یہ میں وہ 1.66 کہہ رہا ہوں ایوریج، جس میں اس سال کے فجڈ نمبرز فیک نمبرز 2.68 کے شامل کیے گئے تھے. اس کی ایک ایگزامپل صرف میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ پہلے 9 مہینے کا جو ڈاٹا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس میں چاہے آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر لے لیں، چاہے آپ ایگریکلچر سیکٹر لے لیں، اگر وہ پہلے 9 مہینے نیگیٹو ہے، تو پھر فل ایئر میں پازیٹیو ہونے کے لیے یا جس طرح جی ڈی پی کرنے کے لیے جو 2.68 5.6% جی ڈی پی گرو کرے گی لاسٹ کوارٹر میں، تو جا کے آپ کا 2.68 ہوگا. ابھی اگر ایک اشفاق تولا کی اجازت سے میں انہی کا ایک کلپ سنتا تھا کل، کہ اگر آپ 5.6% سے اس کوارٹر میں بڑھ سکتے ہیں، تو پھر نیکسٹ ایئر آپ نے 4.2% کیوں رکھا ہے؟ صحیح بات. پھر آپ 7, 8, 9% رکھیں. اگر آپ اتنے چیمپئن ہیں، پھر تو دنیا ساری بھاگ کے یہاں آنا چاہیے کہ واٹ ہیو یو ڈن ان دا لاسٹ 3 months، جس کا ابھی مہینہ ختم بھی نہیں ہوا، آدھا مہینہ بھی نہیں ہوا. اور کاٹن ڈاؤن ہے، میز ڈاؤن ہے، رائس ڈاؤن ہے، سارے میجر 5 کراپس ایگریکلچر سیکٹر میں ڈاؤن ہے. تو پھر آپ 0.56 سے گرو کیسے کریں گے؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ڈاؤن ہے پہلے 3 کوارٹر میں، اور لاسٹ میں جا کے آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ سو آئی تھنک آئی کی ناٹ. اور جہاں تک آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی ہے، اب 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال میں ہم نے ایک دن دیکھا تھا پی ٹی وی پر آ رہا تھا، ایک صاحب بیٹھے تھے سیکٹری پرائیویٹائزیشن، اور پی آئی اے کی بولی لگ رہی تھی. آپ نے دیکھا تھا نا وہ؟ بس یہ 3 سال میں ایک ہی ہے. پہلے تو میں بتا دوں کہ شہباز شریف واز کلیولیس اباؤٹ واٹ پرائیویٹائزیشن از. سو آپ بندہ جب لگاتے ہیں، منسٹر لگاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ کس قسم کا ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کے بندے کو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آپ نے پرائیویٹائزیشن منسٹر لگایا. پیپلز پارٹی ٹیکنیکلی اینڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن از اٹس اینٹی پرائیویٹائزیشن، اور اس کے بندے کو، اور وہ بھی ٹیکنیکلی زیرو بیک گراؤنڈ کا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ نام لے کے. اس کے بعد جب آپ کی دوبارہ حکومت آئی الیکشنز کے بعد 2024 میں، تو آپ نے علیم خان کو لگا دیا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا علیم خان از ناٹ دا پرسن، ہی مسٹ بی اے ویری ویری گڈ ریئل اسٹیٹ پرسن، بہت اچھا ہے، لیکن دا اماؤنٹ آف پروفیشنل
انڈرسٹینڈنگ دیٹ ون نیڈس, اور پھر اس کے بعد آپ نے 1 سال, سو آپ نے 3 سال شہباز شریف صاحب نے, لیٹ می شیئر, آئی واز پارٹ آف دی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی PMLN کی, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس میں جو 4 مین اکنامک چیلنجز لکھے گئے تھے, اگری ہوئے تھے, اس میں سے ایک پرائیویٹائزیشن تھا. اب 3 سال تو گزر چکے ہیں, 4 سال تو پریزیڈنشل ٹرم ہوتی ہے US کی یا کانگریشنل ٹرم ہوتی ہے, which means کہ 4 years is considered enough to turn around things. یا 3 سال میں شروعات ہی نہیں ہوئی ہیں. تو آپ میں اس سے پہلے اگلے مہمانوں کی طرف جاؤں, آپ کس نتیجے پر پہنچیں کہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ یعنی ایک تو آپ لوگوں کا جب دور تھا تب تو مسئلہ یہ تھا نا کہ عمران خان بہت پاپولر, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسئلے مسائل, تو جناب یہ ان پاپولر چیز ہو جائے گی, سڑکوں پر آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, ملازمین. اب تو ماحول ہی الگ ہے, سارے کا سارا گیم ہی الگ ہے. اب کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ ولنگنس کا مسئلہ ہے, کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, کیا ہے؟ جون 2022 میں کون سا ماحول خراب تھا؟ جون 2022 میں آپ کا اس وقت کی ملٹری بیکڈ ظاہر ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا ہے, ان کی مرضی سے تھا, تو کوئی خطرہ نہیں تھا ہر چیز کا. آج تک کوئی ان کو ایسا کوئی چیلنج تو نہیں آیا. انکمپیٹنس ہے بیسکلی. جب میں نے آپ کو کہا نا سلیکشن جب آپ کرتے ہیں, اگر آپ ایجوکیشن میں نشکاری کی بیٹ کر رہا تھا اور عابد بھائیو صاحب کا ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی بورڈ میٹنگ ہو جائے تو ہم بھی کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ فائل کر دیں. کل 7 جو ہے وہ بورڈ میٹنگ اس زمانے میں ہوئی, ان میں سے ایک جو ہے وہ پہلی جو تعارفی تھی اور آخری جو ہے اختتامی تھی, تو کل 5 بیچ میں آپ کہیں بورڈ میٹنگ, اور ان میں ایک واجبی سی ہم نے دیکھا کارروائی ہوئی. جو اصل فوکس جہاں پر آنا چاہیے تھا نشکاری کے اوپر, وہ عابد بھائیو صاحب نے کیا ہی نہیں تھا. یعنی سیریس ایفرٹ کوئی نظر ہی نہیں ہے, بالکل نظر ہی نہیں طور پہ. آپ نے 2 ڈسکورس تو کر لیے تھے, تیاری کرنی نہیں تھی 2 ڈسکورس کی. اچھا یہ والد صاحب, اگر سوری تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں وسیم, کیونکہ آپ پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے تھے, اور ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, I think he's probably one of the most powerful persons in the present government. ویسے ڈار صاحب نے آپ کو کہا تھا نا جب آپ پرائیویٹائزیشن جا رہے تھے کہ زبیر صاحب کیا کر رہے ہیں, تو عمران خان کھا جائے گا ہمیں, بہت ان پاپولر کام ہو جائے گا. نہیں وہ تو کہا تھا, لیکن بولیاں آ گئی تھی, جس کو کہتے ہیں نا بولی, ہمارا یہ ڈسکو کی فیسکو پریسائزلی, اور اس کا ہم نے دوسرے دن ہوٹل میں میڈیا کو انفارم کر دیا تھا کہ ان کے سامنے لفافے کھلیں گے, اور یہ 2-2.5 سال کے پروسیس کے بعد تھا. پھر کیا ہوا؟ اینڈ آن دا لاسٹ ڈے ایوننگ پھر انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا, اور ادھر ڈار صاحب تھے, ادھر پاور منسٹر تھے خواجہ آصف صاحب تھے, اور بالکل ڈار صاحب اچھی طرح یہ بھی یاد ہے, ڈار صاحب نے مجھے فون کر کے, آپ ہی کے پروگرام میں کوئی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا آپ کو یاد ہے, میں تو اس طرف کو بیٹھا ہوا تھا, پیچھے کو بیٹھا تھا, سارا خواجہ آصف نے کیا تھا, اور انہوں نے وہاں کہا کہ جی یہ تو اگر ابھی ہم یہ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو پھر یہ تو بہت زیادہ خراب ہوگا, پبلک ایک اور ہم فرنٹ کھول لیں گے, اور ساتھ میں اس کا اسٹیل مل کا بند کروایا, ساتھ میں PIA کا بند کروایا. So this is a record, and no present ruler has come back to challenge me and accept this thing کہ یہ میں غلط پوزیشن. So this answers a lot of questions. اس سے پہلے کہ مالک صاحب کی طرف جاؤں, اشفاق اللہ صاحب یہ تو بتایا نا, سارا انحصار, سارے تجزیے کی بنیاد نمبرز ہیں. اگر وہ نمبرز ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں, مثال کے طور پہ زبیر صاحب نے جو کہا آپ نے سنا, مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اکنامک سروے کے نمبرز کو پولیٹیکل اپوننٹس نہیں, انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار بھی اتنا زیادہ شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہو, اور وہ صرف کہہ نہیں رہے, وہ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں نمبرز کے ساتھ. جس طرح ابھی زبیر صاحب نے پوری مثال دی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بیڑا کر کے لیکن پازیٹیو میں ہے, مین کراپس جو ہے وہ -13% ہے لیکن ایگریکلچر پلس میں ہے. بقول مفتاح صاحب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے ٹیم کے خلاف 5 گول پڑ جائے لیکن آپ کہیں گے میں جیت گیا ہوں. آخری کوارٹر میں آپ کیا 5% پلس آپ GDP اٹین کر لیں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں 2.6% ہے. تو یہ نمبرز پہ ٹھیک ہے, وزیر خزانہ صاحب بڑا معصومانہ جواب دیتے ہیں کہ اچھا پھر ایسا کریں اسٹیئرنگ کمیٹی بنا لیں. اب کمیٹی بننے کا مطلب پاکستان میں سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ نمبرز ہی اتنے ڈاؤٹ فل ہیں, اگر تو پھر آگے بات کیا کریں گے, ایک ہیلدی ڈسکشن ہو کیسے پائے گی اس سارے معاملے میں؟ اشفاق صاحب وسیم بھائی, آج میں نے زبیر بھائی کو اتنا جذباتی دیکھا ہے, میرے چیئرمین رہے ہیں ہم نے فل ٹاس کرائی نا پرائیویٹائزیشن, انہوں نے چھکا مارا ہے انہوں نے. نہیں آج یہ مجھے لگ رہا ہے واقعی محمد زبیر ہیں ہمارے, ورنہ ہمیشہ میں ان کو دیکھتا تھا بڑے ٹھنڈے انداز میں ہنستے ہنستے مجھ سے بات کرتے تھے. کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے. زبیر صاحب آج کل کوئی اہم فیصلے لینے کے درمیان ہے نا, اصل میں سمجھا کر رہے ہیں. تولا صاحب ان کی خبریں چل رہی ہیں کہ PTI میں جا رہے ہیں, تو کیوں تیاری کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. میں تو آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ چھوڑیں
बेसिकली देखिए फिगर्स की जो बात हुई है ना वो बिल्कुल सही बात है। आज आपको 2-3 महीने पहले मालिक साहब मेरी एक बात हुई थी, मैंने कहा था ये सारे फिगर्स जो है ना मेरा ख्याल है कोई भी अचीवेबल नहीं है। और सबसे पहले जो आपने देखा होगा हमारा एक मॉडल बजट आया था, हमने उसमें भी कहा था कि जी इस साल ये अचीव कर सकेंगे 11,900 से अशफाक साहब अभी तो अचीवेबल की बात ही नहीं, अभी तो जो स्टेटेड नंबर्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे बात हो रही है अभी तो। आ रहा हूँ सर, उसी तरफ आ रहा हूँ। थोड़ा मुझे भी तमीज तो बांधने थे यार। तो एक्चुअली हुआ ये है कि ये जो निजामी भी है इनसे भी मेरी अक्सर बात होती रहती है, आपसे भी बात कभी कभी हो जाती है, जुबैर भाई से भी अक्सर हो जाती है। ये फिगर अनअचीवेबल थे, जो 12,920 का जो टारगेट FBI का ही पहले रखा गया था वो अनअचीवेबल था। फिर आप आ जाए तो इस साल जो रखा गया एक मतलब फिर अनअचीवेबल है। ये जो फिगर जो उन्होंने दिए थे, जो जुबैर भाई ने कहा, ये हम कल 4 दिन से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये आखिरी में क्या ऐसी मैजिक वॉन्ड आ गई थी कि आपने 5+++ ग्रोथ कर दी और आज आप कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारी तरफ राग़िब हो जाएगी और कल इंशाल्लाह 5 से 20 बिलियन डॉलर तक की हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आप देखिए मैं इस चीज का कायल हूँ कि जो भी आप बजट के नंबर्स रखते हैं, आपको मैं एक चीज बावर कराना चाह रहा हूँ वसीम भाई। आज सुबह हमने एक डॉक्यूमेंट पूरी रात जाके हमने निकाला है, आप सबको मिल गया होगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक चीज दी है, जो हमारा जो बजट एस्टिमेट्स थे लास्ट ईयर के और जो FDR ने अभी अचीव किए हैं, जो कल उन्होंने दिखाए खुद आप उसमें देख लें, फर्क नहीं। वो बिल्कुल डिस्पल परफॉर्मेंस थी। जो उन्होंने पिछले साल दिखाई थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हलवाई की दुकान पे वो जो है ना मिठाई मुफ्त में बंट रही थी। अच्छा। और आज जब आए वो फिगर निकल के आए तो लगता है जैसे वो मेकअप करके आए थे ब्यूटी पार्लर से और बाहर आए तो बारिश हो गई, सारा मेकअप उतर गया। ठीक है ना। अच्छा। तो ये हालत थी। दूसरी बात मैं आपको वसीम ये कहता हूँ, ये मालिक साहब इस बात के गवाह हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में उन्होंने औरंगजेब साहब को अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि जी एक करेंसी की वैल्यूएशन हमने और हमारी फर्म ने की थी 235 रुपए की। मालिक साहब आपको याद होगा। तो मालिक साहब ने उनको पूछा, बोला मेरी नजर से नहीं गुजरी। तो फिर उनके पास एक और वैल्यूएशन थी गोल्डमैन सैक्स की, तो उन्होंने कहा यार ये भी कहते हैं 224 है तो आप नहीं। अब देखिए आप आर्टिफिशियली जब आप अपनी इकोनॉमी को ब्रीदर दे के करेंसी को ऊपर वैल्यूएशन पे रख के स्टेट बैंक से बाई करवा के जब आप कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भी मैं इकोनॉमी चलाऊं, तो मैं नहीं समझता इस तरीके से चलेगी जब तक आप डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म को फुल फोर्स में नहीं लाएंगे। आपने इन्फ्लेशन बढ़ा के रखी। आज आपका पॉजिटिव आपका इंटरेस्ट रेट है 7% का पॉजिटिव, 4.5 की एवरेज आ रही है आपकी इन्फ्लेशन की और 11.5 पे आप बैठे हैं, तो 6.5 तो कहीं ना कहीं गया ना आपका। अब आप मुझे बताएं आप किस वक्त कमी लाएंगे, किस वक्त इंडस्ट्री को ब्रीथ देंगे। आप ये कहते हैं जी मैंने टैरिफ कम कर दिए इंडस्ट्री को फायदा हो गया, तो भाई आपने इंपोर्ट के टैरिफ भी तो कम कर दिए, आप गाड़ियां भी इंपोर्ट करवाना चाह रहे, आप किस जगह ब्रीथ देना चाह रहे हैं। LSM आपका माइनस में है, कॉटन आपकी थी नहीं। आपको सबसे बड़ा जो LSM में इस वक्त मार पड़ी है वो सिर्फ टेक्सटाइल की वजह से पड़ी है। बाकी आप देखें ऑटोमोबाइल थोड़ा प्लस में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा प्लस में आ गया, फूड थोड़ा सा माइनस में रहा, बट इन ऑल आप कहाँ मार खा रहे हैं? आप खा रहे हैं इंडस्ट्री में। आपने जानवरों को मेरा ख्याल है बढ़ा चढ़ा के लाइव स्टॉक, जी बिल्कुल, लाइव स्टॉक के अंदर पोल्ट्री शामिल करते हैं तो वो तादाद जो है वो करोड़ों में पहुंच जाती है। ये भी 10 साल पुराना सेंसस है, ये भी आपको पता जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 10 साल पुराना सेंसस है, इस पे रिलाय नहीं किया। 15-16 वाला बेस इसके 15-16 ही। अदर क्रॉप्स आपने बता दी, आपने अदर क्रॉप्स बता दी, आपने सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा कि क्या पोजीशन है। कंस्ट्रक्शन आपने बता दी, एक्टिविटी बढ़ रही है, दुनिया रो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो दुनिया मान रही है कि कम हुई, आप बोल रहे हो नहीं जी 32% इंक्रीज हुई है। तो ये गोरख धंधा आप ना सिखाएं। तो आप इसको ना सिर्फ कंटेस्ट नहीं कर रहे बल्कि आप तो कह रहे हैं कि यू कांट एग्री मोर कि वाकई ये नंबर में बड़ा गड़बड़ है ना, इसका मतलब। तो ये तो फिर मैं तो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब इट्स अ नॉन स्टार्टर देन जुबैर भाई को मैं एक चीज रिमाइंड कर रहा हूँ। जुबैर भाई आपको याद होगा कि सारी डिस्कोज हम कर चुके थे और आपके हुक्म पे गुजरांवाला का मैंने 3 महीने में अपनी लाइफ का रिस्क लेके गया था मैं, और वो भी कंप्लीट किया था। बट एक मीटिंग के अंदर आप जिक्र कर चुके हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मेरी बात में भी बातें हुई हैं डार साहब से। वो जो आपने डार साहब ने आपको बात बताई है, मेरा ख्याल है वहाँ ज्यादा टिल्ट हो रही थी, क्योंकि
کچھ گراؤنڈ کے کھلاڑی ہوتے ہیں جو الیکشن میں لڑتے ہیں, کچھ میرے آپ جیسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں سینٹ میں چلے جائیں. تو ڈار صاحب وہ کھلاڑی نہیں ہے جو سینٹ والے کھلاڑی ہیں, اور یہ پی ایم کی طرف سے ہوتا ہے. ڈار صاحب میں مجھ میں آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے سر. تو میں یہ کہتا ہوں تھوڑا دل صاف رکھیں. انہوں نے بھی شروع تو وزیر اعظم صاحب سے کیا نا, شہباز شریف صاحب سے بھی کیا, زبیر صاحب نے. اور اچھا مجھے ایک منٹ ذرا مالی صاحب کو ڈسکشن میں لانے دیں. اشفاق صاحب آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. میں آتا ہوں. اچھا ابھی مالک صاحب چونکہ میں جانوں الگ الگ باتیں ساری آ جائیں نا. آپ جو کل سے جو آپ بارہا کہہ رہے ہیں نا مالک صاحب کہ جی وہ اپنی تنخواہیں اتنی بڑھا دی, اپنی تنخواہیں, تو اس کا انہوں نے اورنگزیب صاحب نے, خیر ان کا بھی بجٹ کے بعد سب سے پہلا انٹرویو آپ نے ہی کیا جو ایئر وائے نیوز پہ چلا 9 بجے, وہ انہوں نے انٹرویو میں بھی اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ 7 ناٹ ٹو فارگیٹ کہ 7-8 سالوں سے وہ تنخواہیں بالکل انٹچ تھیں, بالکل بڑھی ہی نہیں تھیں. اس لیے تو آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں, صرف یہ اسٹیٹمنٹ نہ دے دیں کہ جناب اتنے فیصد تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, یہ بھی تو دیکھیں کہ 7-8 سال سے بڑھی ہی نہیں تھیں. تو آپ کی تسلی ہوئی ہے کچھ مالک صاحب؟ میری تو بڑی اچھی تسلی ہوتی ہے ہر باری. گورنمنٹ والے ہمیشہ تسلی کر کے دیتے ہیں ہم سب کی. دیکھیں بات نہ تو اماؤنٹس کا ہے کہ کتنا اس کا امپیکٹ ہے, ان چیزوں کا فائنینشیل امپیکٹ ایک بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم پریشان ہو جائیں اربوں روپے چلیں گے. یہ ایک ڈسکنیکٹ شو کرتا ہے. بات یہ نہیں, اگر 6 سال تنخواہیں نہیں بڑھی تھی بقول ان کے, 1 سال اور بھی نہ بڑھتی تو کوئی قیامت نہیں آتی. پورا ملک آپ کا فائنینشیل ڈیزاسٹر میں ہے. ان کو ہیڈ لائنز دکھائیں اخباروں کی, پڑھائیں جہاں پہ روز اب دوسرے دن خبر پڑھتے ہیں ایک بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا, اپنے 3 بچوں کو ذبح کر لیا کیونکہ اپنے بلز نہیں دے پا رہے. روز خبریں میڈیا پہ چلتی ہیں, لوگ برتن بیچ رہے ہیں, زیور بیچ رہے ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے. اس وقت آپ سڈنلی آپ بھیا 6 سالوں میں اپنی 10% تنخواہ بڑھا دیتے ہیں, ہمیں نہیں چکتی. 188% سے لے کے 700% تک آپ تنخواہیں بڑھائیں جب لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں. تو یہ ایک ڈسکنیکٹ شو کرتا ہے کہ ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے. آپ کون کالے پیلے لوگ ہیں, ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے, ہم ایک سپر ایلیٹ ہیں. یہ ایک رویے کی بات ہے. اور یہ رویہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں جب یہ الیکشن ہوتے ہیں نا, 70% الیکشن میں 60% ووٹر فیصلہ کرتا ہے, 40% کوئی اور کرتا ہے. پھر جب گورنمنٹ میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر 100% آپ کے رہنے یا جانے کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. یہ مرہون منت نہیں ہوتے عام لوگوں کے. سو انگریزی میں کہتے ہیں they don't give a damn. جو ہم کریں گے, ہم کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. یہ بے حسی ہے, یہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ عوام کی بےزتی کرنے کی بات ہے کہ آپ بھوکے مریں, آپ جو مرضی ہوں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا I do it because I can. میں کر سکتا ہوں, میں کر لوں گا. یہ ایک رویہ ہے, اس لیے مجھے چکتا ہے. بس گیم کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہے جنیجو صاحب کے زمانے میں انہوں نے ایک بڑی گاڑیاں بند کی تھی سرکاری افسروں کی اور جرنیلوں کی, بڑی چھوٹی گاڑیوں میں آگے. وہ سمبولک سٹیپ تھا نا, اور اس کی قیمت بھی ان کو بھرنی پڑی. وہ بڑا ناراض انہوں نے بہت لوگوں کو کیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ چیزوں کی سمبولک ویلیو ہوتی ہے, ہر چیز کی امپیریکل ویلیو نہیں ہوتی, سمبلزم ہوتا ہے. اینگل یہ بھی ہے مالک صاحب کہ گورنمنٹ اس طرح کے جو بجٹس ہوتے ہیں, الیکشن کے پاس جو بجٹس آ رہے ہوتے ہیں اس میں وہ کوٹ ان کوٹ ذرا پاپولر اور عوام دوست اقدامات کرتے ہیں, اور الیکشن کے فوراً پی ایس ڈی پی کے تحت جو اسکیمز انہوں نے پارلیمنٹیرینز اور ان کی رکھی ہیں, بلینز ان کو دیے ہیں انہوں نے, اور وہ ہے اصل پولیٹیکل برائب. دیکھیے بڑی باتیں اس میں ٹیکنیکل ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بات شروع میں آپ نے چھیڑی تھی, میں اس پہ واپس جانا چاہتا ہوں. یہ تو بات ہوگی پارلیمنٹیرینز کی. مجھے سمجھ نہیں آتا میں نے کل بھی میں نے منسٹر صاحب کو کہا تھا, میں نے کہا پھر آپ کے پاس یہ کپڑے بدل کے اور گاڑیاں بدل کے آتے ہوں گے جو آپ کو یقین ہو گیا ان میں کوئی غریب ہے. مجھے کوئی بتا دے اس پوری سینٹ میں, پورے پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی میں, کسی پروونشل اسمبلی میں کون سا آدمی غریب ہے یار؟ مطلب کہ ڈونٹ انسلٹ آر انٹیلیجنس. اگر آپ نے کام کر دیا تو ڈٹائی سے کہیں یار ہم نے کر دیا کیونکہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہماری لاجک خریدے. ڈونٹ انسلٹ اس. پہلے اتنی بےزتی کافی ہے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ لوگ کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم تالیاں بجائیں, ہم کیا آپ نے ٹھیک کیا. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ میری جو تکلیف ہے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جوتے ماریں اور ہم جی شکریہ بھی ہم ان کا ادا کریں. دس از ناٹ آن. زبیر صاحب اس پہ آپ ایک کوئک کامنٹ کریں گے ویسے, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک کامنٹ کرنا شروع کہ یہ چونکہ آپ ظاہر ہے مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کا بالکل ایک ہارڈ کور اس انداز سے حصہ رہیں, تو آپ بھی مالک صاحب کے بات سے ایگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بہرحال لیکن پارلیمنٹیرینز وغیرہ کی کمپنسیشن فائنینشیل اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ ہو. چونکہ اس کا کانٹیکسٹ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ بلال کیانی صاحب وہ ہمیں کل کمپیئر کر رہے تھے کہ یار دیکھیں آپ کے یہاں جناب ایک فلاں کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے, بیوروکریٹ کی اتنی ہوتی ہے, اس کی اتنی ہوتی ہے, تو پارلیمنٹیرین کی اتنی تو ہو نا کم از کم بھائی. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. بدامی ایک چیز سمجھ جائیں,
یہ پروفیشن نہیں ہے. یہ ایک پبلک سروس میں جب آپ آتے ہیں تو یہ نوکری نہیں کرنے آتے. آپ اس جذبے سے آتے ہیں کہ میں ملک کے لیے یہ کروں گا, میں یہ دے سکتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. اس کا کمپیریزن عام نوکری پیشہ آپ اور میں کسی اور سے مت کریں. دس از ناٹ اے جاب, دس از اے پیشن, دس از پبلک سروس کی ایک سینس ہوتی ہے. اس لیے خدا کا واسطہ یہ نہ کمپیئر کہ کل کو کہیں گے جی پھر تو فلانی جگہ کا سی او بینک کا وہ تو 1.5 کروڑ روپیہ لیتا ہے, میں تو ملک چلا رہا ہوں, تو پھر ہماری تنخواہ تو 3 کروڑ ہونی چاہیے. اس طرح تو اب ہر چیز جسٹیفائی کر دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. اچھا میں زبیر صاحب مجھے الاؤ می بریک کا کہہ رہے ہیں, پھر میں زبیر صاحب شروع کرتا ہوں. چھوٹا سا بریک لے کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, اور اسی دوران ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا ہمارے دوست جناب مزمل اسلم صاحب نے بھی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم مزمل بھائی. ذرا زبیر بھائی آپ پہلے کمپلیٹ کیجئے وہی جو, بلکہ میں آپ کا جو اوپینین اس پہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب پارلیمنٹیرینس کی تنخواہیں رسپیکٹیبل ہونی چاہیے, یا آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں اگر 6-7 سال سے نہیں بڑھی تو ابھی اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم ذرا آگے آتے ہیں دوبارہ باقی چیزوں پہ. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ کہ جی بڑھانی چاہیے, اس رفتار سے بڑھانی چاہیے, کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو مالک نے کہا تھا. میں every word that he said I agree with him. Symbolism is extremely important. They are the leaders. پورا پاکستانی قوم جو ہے جس میں 45% غریب لوگ بھی ہیں, ابھی ورلڈ بینک کی اسٹیٹسٹکس ہے اس میں وہ بھی ہیں, مڈل کلاس جو ہے پسی ہوئی ہے جس کی پرچیزنگ پاور تباہ ہو چکی ہے, یہ سارے شامل ہیں. دے آر لوکنگ ٹورڈس لیڈرشپ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور کسی کی 9 لاکھ تنخواہ ہوگی, کسی کی 7 لاکھ تنخواہ ہوگی, کسی کی 5 لاکھ تنخواہ ہو گئی. What does it convey? It conveys a total disconnect. We don't care a damn for you. کہ آپ کا جو بھی مسائل ہیں اس کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے مڈل کلاس کی. وہ جو غریب ہے وہ اور پس گیا ہے, وہ پاورٹی لائن سے اور لوگ نیچے چلے گئے ہیں. There are more unemployed today than they were 3 years ago. Simple fact, جیسے میں نے آپ کو جی ڈی پی گروتھ کا بتایا تھا کہ اس گروتھ ریٹ پر تو انمپلائمنٹ ہی ہوگی نا. سو غریب ٹھیک ہے. اور زبیر صاحب ایک کوئک کامنٹ ذرا اس پر بھی کر دیں اکانومی کے اینگل سے, کہ آپ ایگری کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے جو کل 2 نقطے اٹھائے, ایک وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پہ آپ 15 ارب روپیہ فینسنگ کا ہے, یہ تو اس پہ تو پروجیکٹ ختم کیا, پروجیکٹ شروع بھی نہیں ہو سکے گا, یہ مذاق ہے. اسد عمر صاحب کل ہمارے پروگرام میں سے ایگری کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی ہے, پورے پنجاب میں موٹر ویز کا جال ہے, خیبر پختونخوا میں پشاور تک موٹر وے ہے, یہ آپ کا اتنا سب سے امپورٹنٹ ہب ہے کراچی, اور یہاں پہ پورا سندھ, آپ نے اس پہ جناب کوئی ایک موٹر وے نہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض ان کے خیال میں بالکل درست ہے. وہ K4 کی بات کر رہے تھے, K4 کا نام ہی نہیں ہے, اس کو ایلوکیشن ہے ڈاکیومنٹ میں نے دیکھا, لیکن وہ بھی خاطر خواہ نہیں ہے. یہ اعتراضات ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کے؟ کوئی کامنٹ اس پہ بھی کر دیجیے. ایک تو پیپلز پارٹی میری طرف سے اعتراضات صحیح ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی حق نہیں بنتا, یا تو وہ سٹینڈ لیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں طرف کھیلیں. I mean this is very unfair with the people of Sindh especially, کہ جی وہ اس پارٹی کو جا کے سپورٹ کریں جس کی وجہ سے اکنامک پالیسیز کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پس گیا. آپ نے K4 کی ایگزامپل دی ہے. K4 ایک کراچی والے کے لیے سب سے زیادہ جو اگر بڑا چیلنج ہے وہ پانی کا نہ ہونا ہے. Yes. I mean and you and I know about it. اتنا زیادہ برا حال ہے. We suffer directly, I suffer and you suffer. اس میں اگر آپ K4 کے لیے پیسے نہ نکلوا سکیں, نہ پروجیکٹ کو سپیڈ اپ کروا سکیں, باوجود اس کے کہ بلاول بھٹو کی جو پوزیشن ہے پیپلز پارٹی حکومت پاکستان میں ان کو جو ویلیو دی جاتی ہے, تو پھر فائدہ کیا ہے پھر اپوز کرنے کا. 30 جون سے پہلے آپ دیکھ لینا اسٹیمپ لگا کے آئیں گے اسی بجٹ پر اسٹیمپ. کل ایک منسٹر صاحب بہت تنقید کر رہے تھے اس ساری چیزوں پہ, تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پھر آپ اس بجٹ کے حق میں ووٹ نہ دیں پیپلز پارٹی کے صوبائی منسٹر. تو انہوں نے کہا دیکھیں نا یہ تو آپ بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے, ایکسٹریم بات کر رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب ووٹ تو دیں گے ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی. اچھا مزمل بھائی, ہمیں دیکھ رہا تھا آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں آپ نے پورا وہ جو پورا ہوا ہے کہ جناب کس تنخواہ دار طبقے کو کتنا ریلیف ملے گا, آپ نے وہ اماؤنٹ لکھ کے اوپر کیپشن دیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے ساتھ تو صحیح پرینک ہو گیا. آئی ہوپ میں نے کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں دیکھا آپ کا, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اس پہ یہ آنریبل منسٹر کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ کوئی بہت خاطر خواہ کمی نہیں ہے, لیکن سگنلنگ تو ہے کہ اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہے, کہ ایک ہے کہ ہم ریئلائز کرتے ہیں, ہم ایکنالج کرتے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس نہیں کرنا چاہیے, اس لیے ہم نے صحیح سامنے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے ایٹ لیسٹ. تو یہ آپ اس کو نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں مزمل صاحب؟ نہیں, میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ کہ میں ایک کمپنی کا سی او بھی رہ چکا ہوں, تو ہماری ہر سال ایک
کوشش ہوتی تھی کہ اچھے لوگ ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں تو ان کو کس طریقے سے موٹیویٹ کرنے اور ریٹین کرنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں ویسے اچھے لوگوں کی بڑی کمی ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت اب وہ ایک کمپنی سے آپ ایک کنٹری کی ایگزامپل لے لیں. اب اس کنٹری میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں اور قابل لوگ جو ہے. ہمارا بیسٹ تو جو ہے دنیا, اور جیسے ہمارا سب سے بہترین آم جو ہے ہمیں نہیں ملتا مارکیٹ میں, وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ دنیا اٹھا لیتی ہے, مڈل ایسٹ اٹھا لیتی ہے, یورپ اٹھا لیتا ہے, سنگاپور اٹھا لیتا ہے. اب اس کے بعد جو بچے کچھ لوگ تھے آپ نے ان کو اس طریقے سے ٹیکس کیا کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہا اور وہ اٹھ کے چلے گئے. اب ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, چھوٹوں کی ایگزامپل, جس کی 30 لاکھ تنخواہ تھی اس کو 10,70,000 روپے ٹیکس دینا پڑ رہا تھا. 10,70,000. اب اس کو جو ابھی جو کل بجٹ آیا ہے اس میں 16,888 روپے کی اس کو جو ہے نا بچت ہوگی ٹیکس میں, جو کل انہوں نے سگنل, جو آپ کے بقول سگنل ہے, میں نے کوٹ اینڈ کوٹ کیا ہے وہ وزیر خزانہ کے بقول, اس سے ہی سیز اینڈ آئی کوٹ, مان لیتے ہیں جب اسے کہہ دیتے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے میں آپ کی بے عزتی, ہاں اس بندے سے معافی مانگ لیتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا ہے کہ مقصد جو آپ کو بیسٹ کو ریٹین کرنا ہے, یہ گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور یہ چھلانگیں مار رہے ہیں کہ جی $3 ارب سے ریمیٹنس $3.5 ارب ہو گئی. بھائی وہاں سے پر کیپٹا بندوں نے زیادہ پیسے نہیں بھیجنا شروع کیے. آپ کے بندے تاریخ میں پہلی دفعہ 30 لاکھ لوگ 3 سالوں میں پاکستان سے مائگریٹ کر گئے ہیں. اینڈ جسٹ بیکاز کہ یہاں پہ حالات کوئی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں گیا, وہ اس لیے گیا ہے کہ ایک تو امپلائمنٹ اپرچونٹی نہیں تھی اور اوور ٹیکسیشن تھی. آپ جا کے بڑی کمپنیوں سے بات تو کریں, زبیر صاحب تو آئے بھی ادھر سے ہیں, زبیر صاحب نوز ویری ویل کہ کس طریقے سے ریٹین کرنا ہوتا ہے, یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. دوسرا ایک چیز پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا, یہ جو آپ نے سکھر کراچی موٹر وے والی بات, دیکھیں میں یہ K4 اور سکھر کراچی میں دیکھیں آج کے حالات میں صوبہ سندھ کے پاس 1,000 ارب کی ADP آ رہی ہے اس سال کی, اور جو ہے ان کو کیوں یہ جو ہے ایک کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ان کو سڑک بنا کے دیں. وہ کہتے ہیں فیڈرل منصوبہ ہے, پروونشل منصوبہ ہے ہی نہیں. سر میری بات سنیں, فیڈرل منصوبہ ایک خیبر پختونخوا کے لیے بھی CRBC کا تھا, 100% خیبر نے انہوں نے بنانا تھا وفاق نے. اب ہم نے انہیں کہا یار آپ 35% ہم سے لے لیں, 65% آپ نے بنائیں. اسی طریقے سے سوات موٹر وے کا ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے اس کو جو ہے بنا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنی قوم کو محروم رکھیں گے اگلے 10 سال بھی. 1,000 ارب روپے کی آپ کی ADP ہے, آپ اپنی پرائرٹیز کو لیفٹ رائٹ کریں, کچھ اچھی طریقے سے مینج کریں اور چیزیں بنانا شروع کریں. یوں تو وفاق کا انویلپ کی بات کر لیں, 1,000 ارب کی وفاق کی اس دفعہ PSDP ہے اور سندھ کی بھی 1,000 ارب ہے اور پنجاب کی 1,200 ارب ہے. اب آپ اسی سے کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں بھی اور نکال کے دو, تو میں آئی ڈس ایگری. ٹھیک ہے وہ زیادتی ایک الگ بات ہے, ان دی پرنسپل آف اکوٹی جو ہے وہ ایک مسئلہ آیا ہوگا. اب سندھ حکومت کہتی ہے کہ جی مجھے سکھر کراچی موٹر وے بنا کے دیں, لیکن ساتھ کہتی ہے سیلاب آیا تھا, وہ جو میں 20-21 لاکھ گھر بنا رہا ہوں اس میں بھی وفاق آدھے پیسے ڈالے. اچھا واحد صوبہ سندھ جس کے پاس ایک جو ہماری گرین لائن چل رہی ہے, بس آپ نے دیکھی ہوگی ایک روڈ پہ چل, وہ بھی جو ہے سندھ وفاق کے پیسوں سے بنوائی ہے, اس کی تنخواہ بھی آج وفاق دیتا ہے. خیبر پختونخوا نے اپنی BRT خود پیسوں سے بنا لی. تو آپ مطلب کتنا وفاق کریں گے, کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہتا, یہ میرا اس میں جو ہے نا بالکل. اچھا یہ ذرا اب ایک اور موضوع ٹچ کرتے ہیں. اشفاق صاحب آپ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, آپ بتائیں یہ اب کی دفعہ جو انہوں نے ٹارگیٹ جو سیٹ کیا ہے FBR نے کچھ 14,000 ارب روپے رفلی, تو یہ کتنا ہے ریئلسٹک, یہ ہو پائے گا اچیو آپ کے خیال میں, یا پھر ریوائز ہوگا, پھر ڈاؤن ورڈ ریویژن ہوگی, پھر کیا لگتا ہے؟ وسیم لاسٹ ٹائم اگر میں اچیوبلٹی دیکھوں جو کل کے بجٹ کے فگرز میں 11,900 بلین یہ کہہ رہے ہیں ہم اچیو کریں گے. 11,900 میں اگر ان کے میں ریئلسٹکلی دیکھ لوں انفلیشن کے فگر اور GDP گروتھ کے, تو میرے خیال سے وہ 13,100 ارب بنتے ہیں اگر ریوائز اس میں ایکچولی جو کلیکٹ ہونے چاہیے. اب انہوں نے پھر 14,100 اور 31 ارب رکھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر 956 سے لے کے کوئی 960 بلین تک کا ان کا شارٹ فال آئے گا. مجھے ایک بات اور ہیوی ریفنڈ رکے ہوئے ہیں ابھی تک, جو ان کا فاسٹر سسٹم تھا وہ بھی ناکام ہے اور ریفنڈ لوگوں کو مل نہیں رہے, وہ شکایتیں الگ ہیں.
شعیب آپ جانتے ہو کہ تاجر ایگری کر کے چلے گئے تھے میرے سامنے, آج آپ مجھے بٹھا دیں میں ان سے 400 ارب ٹیکس لے کے دے دیتا ہوں. کیوں آپ نہیں لے پاتے؟ آپ ان کو کیا ضرورت ہے, آپ ان کو چھیڑتے ہیں, ان کی چڑ ہے کہ ان کو اگر آپ کو کہو گے نا تم رجسٹر ہو گیا ہو میرے پاس, تو ان کو منہ چڑھاتے ہیں, وہ بولتے ہیں نہیں ہم نہیں آتے. اور آپ نے کر کے دیکھ لیا, ناٹ ونس ملٹیپل ٹائم. میرے پاس آ کے بیچارے ایگری کر کے سب مان کے چلے گئے تھے. 270 ارب تو آج سے 3 سال پہلے دینے کے لیے تیار تھے وہ. تو صاحب یہ جو بینکوں کا ADR تھا اس کے اوپر کچھ ورکنگ تھی 200 ارب کی, جبکہ جو آرڈیننس آیا اس میں تقریباً 70 ارب روپے آئے, اور اس کے بعد وہ آرڈیننس کے اندر اتنی کوئی کہتے ہیں کہ شاید کوئی کمزوری رہ گئی جس کی وجہ سے وہ ایک ہیئرنگ کے اندر آرڈیننس ان کو واپس لینا پڑ گیا, اور ADR اب جو ہے وہ نافذ ہی نہیں ہوگا. نہیں, ADR تو ویسے ہی نافذ نہیں ہونا تھا. بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے لاسٹ ایئر کی گئی تھی, اور لاسٹ مومنٹ ہم نے پکڑ کے PM آفس سے اس کو کریکٹ کرایا تھا. یہ آپ کو سب پتا ہے شعیب. مگر اس کے بعد جب یہ آئندہ آنے والے سالوں میں جو میں نے 200 بلین کی پروجیکشن دی تھی وہ اس لیے تھی, اور اس سے آپ کو پتا ہے جب سے یہ کر رہے تھے تو انہوں نے پیسے نکالنے شروع کر دیے تھے, اور میوچل فنڈ انڈسٹری کے تھرو یا دوسرے میکانزم کے تھرو یا کراس بینکنگ سسٹم کے تھرو کر رہے تھے. اور نیٹ جو افیکٹ آیا آخری میں وہ 72 ارب روپے کا ہے. اگر وہ ہم نہیں کرتے, اس وقت اسٹیپ نہیں لیتے, تو آخری دن یہ ویسے ہی اٹھ چکا تھا لاسٹ بجٹ سے پہلے, اور یہ 72 ارب بھی نہیں آتے آپ. تو شکر ہے کہ 72 ارب آ گئے, اور کم از کم اس کے بعد بینکوں کے ریٹ ہم نے بڑھا دیے. تو جو ریٹ بڑھے ہوئے تھے وہ آج بھی بڑھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی 1100 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا. مطلب جو لیٹیگیشن میں کیسز تھے وہ بھی کسی حد تک 78 ارب روپے کے وہاں سے ریکور ہوئے, ساتھ ساتھ جو ہے یہ ADR میں سے تقریباً 72 ارب روپے آ گئے. تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں. دوسری آپ کو پتا ہے نا ونڈ فال لیوی کے اوپر بھی جو ان کا تھا 43 ارب, وہاں سے بھی آیا ہے ان کا. دیر آر سو مینی اینگلز ٹو اٹ. آپ ان کے ایڈوانسز اٹھا کے دیکھ لیں گے نا, تو بینکوں سے 2027 ٹیکس ایئر یعنی جو اب شروع ہوگا اس کے بھی ایڈوانس پکڑ لیے ہیں. اور پہلی مرتبہ میں نے بڑے عرصے کے بعد سنا ہے کہ سیلز ٹیکس کے ایڈوانسز بھی لیے جا رہے ہیں. اوکے, اچھا تو یہ اس سے پہلے مالک صاحب یہ مالک صاحب کے ذرا پہلے آپ اس پہ کامنٹ کیجیے کہ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ جناب یہ سرکاری یہ جو تنخواہیں ہیں یعنی MNAs MPAs یہ وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 10%, پھر پینشن میں 7%, پھر انہوں نے پینشن ریفارمز کے نام پہ بہت ساری چیزیں بھی کی ہیں کہ 10 سال سے زیادہ کسی بیوہ کو پھر نہیں ملے گا, پھر یہ کہ اگر کروڑ سے زیادہ ہے سال کی تو اس پر بھی یہ لگا ہے. یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں جسٹیفائڈ ہے سرکاری ملازم؟ اگر اس پہ بھی ہم پیپلز پارٹی کو آپ نے کل آواز سنی نا, وہ شاہد علی صاحب نے کہا 50% ہونا چاہیے تھا. تو خیر کیپنگ دیٹ اسائڈ, آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو بتدریج اضافہ ہوتا ہے اور ہوا اس بار بھی؟ چلے پیپلز پارٹی کا تو پتہ لگ جائے گا نا, سندھ کا بجٹ آئے گا اس میں کر دیں 50% اضافہ, کون روک رہا ہے ان کو, وہیں سے پتہ لگ جائے گا نا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں نا, you must walk the talk. ریٹ آف انفلیشن کے مطابق آپ بڑھا دیں تو مجھے سمجھ آتی ہے, لیکن میں تنخواہوں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ اسپیچ کا حصہ تھا جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ٹاپ ٹیلنٹ جا رہا ہے, تو سوپر ٹیکس میں سے 1% ہم نے ہٹا دیا. I mean, it's just a joke. مطلب اس سے زیادہ بقول شہباز رانا صاحب کے کہ جو 10% جرمانہ لگایا تھا اس میں 1% کم کر دیا ہے کہ چلو یاشی کرو. اب یہ انکم ٹیکس کے اندر بھی ہے, یہ ایسا انکم ٹیکس کے اندر بھی ہے سیلری کلاس کی ہے. اچھا یہ اب آپ ذرا سنیں سیلریز میں کیا ہے. آپ کا جو یہاں پہ آدمی یا خاتون یا بندہ 20 لاکھ پلس تنخواہ لے رہا ہے, یہ آپ کے ٹاپ ٹیلنٹ میں آ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آپشنس ہیں دنیا میں جانے کے, جن کو دوسری جابس ملتی ہیں 20 آنورڈ چلتے جائیں 20 سے 50 کروڑ تک. یہ وہ لوگ ہیں جو مائگریٹ کر رہے ہیں. یہ اصل برین ایک سے جس کی سال کی آمدنی 1 سے 20 لاکھ ہے, سال کی میں بات کر رہا ہوں, 20 لاکھ والے کا مطلب ہے کوئی 2.5 کروڑ روپیہ سال کا کما رہا ہے. 3 کروڑ والا نہیں, میں سیلری کی بات کر رہا ہوں. 20 لاکھ پر منتھ ہے تو 240 آپ کا بن گیا. 2.5 3 4 5 کروڑ سال کا کمانے والا یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس باہر آپشنز بھی ہیں, جس کے پاس ایونیوز بھی ہیں, اور وہ مائگریٹ کرے گا بیکاز وہ کر سکتا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو خود اکیلا مائگریٹ نہیں کرے گا, یہ ڈنگی پہ بیٹھ کے گجرات سے نکل کے گریس نہیں جا رہا, یہ پراپر مائگریٹ کر رہا ہے. تو اس نے گھر وہ پیسے بھی نہیں بھجوانے جو اس بندے نے جا کے 15 بندے پا. اچھا مالک بھائی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ گجرات سے گریس نہیں جا رہا ہے, میں یہاں سے وہ PTI کی طرف جا رہا ہوں, چونکہ وہ شیخ وقاص صاحب ذرا پریس کانفرنس کر رہا ہے, اس کا وہ حصہ دکھانا ہے, میں ذرا وہ دکھاتے پھر آتے ہیں. آپ کی آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے جو مینگو گرو ہے. آپ کے کنو کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے. آپ کے پیاز کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے. آپ کی مکئی کی ایکسپورٹ میں 87% کمی ہوئی ہے. کپاس کی امپورٹ میں 300. دیکھیں
امدادی قیمتیں کسان کو کم از کم سرمایہ کاری چاہیے ایسے جو کہ انہیں انشور کرنی چاہیے کم سے کم منافع لینے کے بعد تاکہ وہ کام کر سکیں, تاکہ وہ اپنا یہ جو بیلنس بیچ میں آ رہا ہے اس کو پورا کر سکیں. آپ کے جو آپاشی کے معاملات ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ نہروں کے کیا حالات ہیں. بھل صفائیوں کے نام پہ آپ پیسے بنا رہے ہیں مگر نہروں کے محکموں میں بھرتیاں ضرور ہیں. وہ نہریں کتنی کتنا افیکٹو سسٹم تھا, وہ سسٹم کتنا ناکارہ ہو کے رہ گیا ہے. کریڈٹ میں آپ نے کیا کریڈٹ کسانوں کے لیے یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کسانوں کے لیے کیا کریڈٹ رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی مٹی کے لیے آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ریسرچ کے لیے, فیڈرل اس کے دسو نا اس بجٹ دے وچ یا اپنی پرفارمنس میں ان اداروں نے کیا کیا ہے. آپ کی سیڈ پالیسی تک اس وقت تک منظور نہیں ہوئی ہے, اپروو نہیں ہوئی ہے. پرانی سیڈ پالیسی جو ہے ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ تو کسانوں کے لیے بالکل خود وہ جو کیا کہتے ہیں نا اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ تو تباہی والا بجٹ ہے, یہ دشمنی والا بجٹ ہے, یہ کسان کش بجٹ ہے, یہ کسان کے بچے مارنے والا بجٹ ہے. کسان کا حل خاموش ہے, بچے رو رہے ہیں اپنے گھر. وہ دیکھیں آپ کو میں نے اس دن فکر بتائی کہ 30% جانور واپس آ گیا. میں صرف یہی بات اس دن میں نے کی, مین جو پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے وہ جانور کہتا سیدھے کتنے گیا. سو وہی تبصرہ جاری ہے بجٹ پہ. وقاص صاحب جب اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے 5 بجے کے بعد ہم ذرا ایگریکلچر پہ بات کریں گے جو کہ آپ کے جی ڈی پی کا 25% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جو کہ آپ کی امپلائمنٹ کا 40% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جس میں آپ کی جتنی بھی مین کراپس ہیں مناسب ہے کہ ڈاؤن ورڈ ان کی گروتھ ہوئی ہے, بلکہ مطلب ڈبل ڈیجٹس میں ڈاؤن ورڈ ہے. ہاؤ ایور ایگریکلچر سیکٹر ہے سم ہاؤ مینیج ٹو گرو بائی 0.6%. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ وہ اس پہ بھی سب ہم بات کریں گے ابھی آگے جا کے. مالک صاحب آپ کمپلیٹ کیجیے گا. سوری جب بات کر رہے تھے بفور ہم اس سے پہلے کہ ہم جب گئے جب وقاص صاحب کی طرف شیخ وقاص صاحب کی جناب میں بدامی سیلری والی بات کر رہا تھا کہ بڑا ایک بھونڈا مذاق ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. چلے سال کی 12 لاکھ جس کی تنخواہ ہے ٹھیک ہے, اس کو کچھ ریلیف مل گئی ہے, نوشنل ریلیف ہے, لیکن وہاں ایوری روپی میٹرز. جب آپ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سگنیفیکنٹ آپ کو ریلیف دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ لوگ چلے جائیں گے. 1 لاکھ سے 12 لاکھ جو تنخواہ لے رہا ہے مہینے سال کی کلیکٹیولی, وہ ریپلیسیبل ٹیلنٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمزور ٹیلنٹ ہے, لیکن ایزیلی ریپلیسیبل ٹیلنٹ ہے. یہ جب اپر ایچلونز میں آپ جاتے ہیں تو یہ ریپلیسیبل ٹیلنٹ نہیں ہے. دوسری طرف آپ نے ایجوکیشن کے فنڈز بھی کم کیے ہیں. آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ہم نے کوئی پیسہ نہیں لگایا پچھلے 5-7 سالوں میں, بالکل پیسہ نہیں لگا ہوا. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے ڈیجیٹل اکانومی بننا ہے, ہم نے اتنی جگہ جانا ہے, وی آر ناٹ پٹنگ منی دیئر. یہ جو سیلریز کا بڑا کلیئر لوگوں کو کرنا چاہیے کہ یہ بڑا ایک بھونڈا مذاق ہے, کیونکہ 150 بلین انہوں نے ایکسٹرا لیا سیلری والوں سے ساتھ. 400 پلس آلموسٹ لاسٹ ایئر تھا 400 بلین, اب 550 بلین پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کلوز کریں گے. جو ریٹیلرز ہیں, ریٹیلرز کو میں ایک تقریر سن رہا تھا آج بھی, فرانسس کی بھی مزدار تھی, ان کا جی ریٹیلرز کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا کاروبار ڈوب رہا ہے تو اس لیے جو سے یہ ای کامرس والے ہیں ان پہ ٹیکس لگے. وہ لگنا چاہیے, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اس کا ریزن ان ریٹیلرز کی پروٹیکشن نہیں ہونا چاہیے جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. 40 لاکھ دیا تھا تاج 2 اسکیم نے, 40 لاکھ 35 لاکھ ان کے پاس لسٹڈ ریٹیلرز وغیرہ ہیں, 40 لاکھ. ہم نے کتنا دیا؟ 550 بلین. یہ ہے. اور وہاں کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ تنخواہ دار طبقے نے یہ دیا, وہ دیا ہے. اور ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ 1% چھوڑ دیں, آپ یہاں سے 1.5% چھوڑ دیں. اچھا وہ سلیبس کے اندر بھی یہ ہے کہ اس اماؤنٹ تک ہے, اور اس کے اوپر لیٹ سے اگر 12 سے 15 لاکھ آپ نے اکٹھا کر لیے تو اگلے 3 لاکھ پہ دوسری بریکٹ لگ رہی ہے. وہ 12 لاکھ والی نہیں لگ رہی, 12 to 20, 22 to 25 اس طرح کر کے جو بنائی ہوئی ہیں. سو یہ بڑا ہی ایک بھونڈا مذاق ہے. یہ عام لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ سیلریز میں کوئی ریلیف نہیں آیا, یہ نوشنل ریلیف ہے. کل میں میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا, پرنٹ پہ بھی دیکھ رہا تھا, کئی جگہ ہیڈ لائن چل رہی تھی, بہت بڑا تنخواہ دار طبقے کو بہت ریلیف مل گئی. اور بھائی کہاں سے ریلیف مل گئی؟ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذاق سے لوگ. ٹھیک ہے, مجھے ایک لڑے نشریات ہمارے ناظرین جاری ہے, ہمارے اور پینلسٹ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہیڈ لائنز ہوں گی, اور ہیڈ لائنز کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. بجٹ کا عام فہم انداز میں تجزیہ جاری ہے.